اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العرب والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات ارشاد فرمائے اللهم صل على محمد مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد اللهم صل على محمد عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، مسلسل سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کر رہے ہیں، جس میں وحدہ لا شریک اپنے رسول کے 4 مقاصد زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا جو کہ انہی میں سے تھا، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کو سکھائے۔ اور اب سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغمبر اسلام بغیر مقصد کے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ چند مقاصد زندگی کے تحت اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم آپ کی خدمت میں مسلسل یہی عرض کر رہے ہیں، مقصد کی تکمیل کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک دولت کا اور ایک طاقت کا۔ پروردگار عالم نے رسول عربی کو دولت سے بھی نوازا اور طاقت سے بھی نوازا۔ دولت کو جناب خدیجہ کے ذریعے اور طاقت سرکار ابو طالب کے ذریعے۔ قرآن کریم میں سورہ ضحیٰ میں پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہا اور جناب ابو طالب کی طاقت کو اپنی طاقت کہا۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ شہزادی کہ جس کی دولت کو پروردگار عالم اپنی دولت کہہ رہا، اور کتنی عظیم ہستی ہے سرکار ابو طالب کی کہ جس کے طاقتور بازوؤں اور جس کی آغوش کو اپنی آغوش کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، متعدد جگہوں پر پروردگار عالم نے بہت سے فعل کو اپنا فعل کہا کہ یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری، یہ کنکریاں میں نے ماری۔ پروردگار عالم اسی کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس شخص کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہے گا جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، جس کی زندگی خطاؤں پہ گزری ہو، جس کی زندگی میں ظلم ہی ظلم رہا ہو، جس کی زندگی میں کبھی عدل دور سے دور تک نہ گزرا ہو۔ اور ایسے افراد کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا اور نہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا۔ پروردگار عالم اسی کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے جس کا عمل خالص ہو، جس کا عمل طیب ہو، جس کا عمل احسن ہو، جس کے عمل میں خلوص ہو، جس کا عمل ایمان کے ساتھ ہو، جس کا عمل اچھے عقیدے کے ساتھ ہو۔ پروردگار عالم کبھی کافر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، کبھی مشرک کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا۔ پروردگار جب بھی کہتا ہے تو مومن کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اور اس کی بنیادی وجہ بھی ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ تم مجھ پر احسان کرو، تم مجھ پر احسان کرو، یعنی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مجھ پر احسان کرو۔ اے پروردگار عالم تجھ پہ بھی احسان ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، حسنات کے ذریعے سے مجھ پر احسان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا درجہ کمتر ہے، احسان کا درجہ بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، ابو طالب صرف مومن کو نہیں کہتے، محسن اسلام کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، محسن اسلام کو کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو جب آپ کوئی کام انجام دیتے ہیں تو کیا آپ اپنے دشمن کے ذریعے سے کوئی کام کرائیں گے جی، یا اپنے دوست کے ذریعے سے کرائیں گے؟ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کہیں نہیں جا سکتے ہیں تو آپ اپنے دوست کو کال کریں گے یا اپنے دشمن کے پاس فون کریں گے؟ ذمہ داری کسے دی جاتی ہے؟ دوست کو دی جاتی ہے، دشمن کو دی جاتی ہے؟ کہا کہ مولانا دوست کو ذمہ داری دی جاتی ہے، دشمن کو نہیں دی جاتی۔ رسول عربی کے والد اس دنیا میں بچپن میں ہی رخصت ہو گئے تھے، اب تربیت رسالت کا مسئلہ تھا۔ اب اللہ سبرد کرے تو کس کا سبرد کرے؟ آیا اپنے دشمن کافر اور مشرک کے حوالے کرے یا کسی مومن کے حوالے کرے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ اب اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب پرورش کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو پرورش کی ذمہ داری جب پروردگار عالم دیتا ہے تو وہ مومن آغوش میں دیتا ہے تاکہ اس کی غذا بھی پاک رہے، تاکہ اس کی غذا بھی پاک رہے، اس کی غذا بھی طیب رہے۔ اس لیے کہ نجس غذا عصمت کے لیے موضوع ہی نہیں ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جناب موسیٰ کو آپ نے نہیں دیکھا، پروردگار عالم نے دربار فرعون میں تربیت کرائی ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، ہم یہی تو جملہ کہتے ہیں، جہاں علی ہے وہی عقل ہے، جہاں علی نہیں وہاں عقل بھی نہیں۔ ہم نے کہا دربار فرعون میں ضرور پروان چڑھے موسیٰ، لیکن موسیٰ فرعون کے زیر سایہ نہیں رہے۔ جب یہ صندوق چلا اور دربار فرعون کے دیوار سے جا کے ٹکرایا تو فرعون زوجہ ہے آسیہ، زن فرعون، زوجہ ہے مومنہ۔ توجہ رکھیے گا، دور سے آتے ہوئے صندوق کو دیکھا۔ عام چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ دریا میں ڈال دیں تو ہر چیز دریا کے دھارے پہ بہنے لگتی ہے، لیکن عجیب صندوق تھا جس میں موسیٰ تھے، دریا کے رخ پہ نہیں بہے، بلکہ صندوق چلا تو سمت مخالف میں، صندوق چلا تو سمت مخالف میں۔ فرعون اور فرعون کی زوجہ منظر کو دیکھ رہی ہے، جیسے ہی دیوار سے آ کے ٹکرایا تو ایک مرتبہ آسیہ نے کہا کہ کیسا خوبصورت صندوق ہے، میں اسے لینا چاہتی ہوں۔ توجہ رکھیے گا، نبی ہے، دھارے کی سمت میں نہیں بہے، مخالف سمت میں بہے، یعنی نبوت اور عصمت نے اپنا مزاج بتا دیا کہ عصمت کبھی حالات سے متاثر ہو کے نہیں چلتی ہے، حالات سے متاثر ہو کر حالات کے دھارے پر نہیں بہتی ہے۔ اس لیے کہ پورا عرب ایک ہی دھارے پہ بہ رہا تھا، لیکن حسین سمت مخالف کی طرف روا و دوا تھے، اس لیے کہ نجات کی کشتی تھے نا، تو اس دھارے پہ نہیں بہ رہے تھے جو زمانے کا دھارا چل رہا تھا۔ یہ عصمت کا مزاج ہے۔ اور جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ دیکھو میں صندوق لینا چاہتا ہوں۔ فرعون آگے بڑھا، صندوق کو اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ ہوا کا تیز جھکولا آیا اور ایک موج آئی اور صندوق پیچھے ہٹا، فرعون بھی گھبرا کے پیچھے ہٹا، اس لیے کہ کفر طاقتور نہیں ہوتا، نڈر نہیں ہوتا۔ پھر زوجہ کو دیکھا، پھر ہمت کی، پھر آگے بڑھا،
پھر صندوق کو اپنی آغوش میں لینا چاہا، پھر ایک ہوا کا تیز جھکولا آیا، ایک موج آئی، صندوق پھر پیچھے ہٹا، فرعون گھبرا کے پھر پیچھے ہٹا، تیسری مرتبہ فرعون آگے بڑھا، صندوق پھر پیچھے ہٹا، فرعون پھر پیچھے ہٹا، ایک مرتبہ آسیہ آگے بڑھی، فرعون کو اشارے سے پیچھے کیا، آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی آغوش کو پھیلایا، بس صندوق تیز جھکولے کے ساتھ آسیہ کی آغوش میں آ گیا۔ اب جملہ صرف کروں، باطل نے 3 مرتبہ حق کو اپنی آغوش میں لینا چاہا، ہر مرتبہ حق نے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی حق نے ایک مومنہ کو دیکھا تو فوراً آغوش مومنہ میں آ گیا۔ فرعون کی آغوش میں موسیٰ نہیں آئے تھے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ فرعون کی آغوش میں نہیں آئے تھے، جناب آسیہ کی آغوش میں آئے تھے۔ جناب آسیہ مومنہ تھی، جناب آسیہ مومنہ تھی، فرعون کے دربار میں تھی، اللہ نے پہلے سے اہتمام کر رکھا تھا۔ تو اللہ نے گرامی جناب موسیٰ کی پرورش اور آپ کو جو پروان چڑھایا وہ فرعون نے نہیں، ایک مومنہ کی آغوش میں پروردگار نے پروان چڑھایا۔ اور اگر آپ یقین نہ ہے تو تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اور جب بچے کو دیکھا اور فرعون کہنے لگا میں قتل کروں گا، اور جناب آسیہ نے کہا کہ میں قتل نہیں کرنے دوں گی۔ اب ہر گھر کی داستان یہی ہے، زوجہ کے سامنے شوہر کی کب چل پاتی ہے نا؟ وہ تو صرف اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں پہ جو شوہر کے حقوق ہے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جو زوجہ کے حقوق ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب آسیہ نے کہا کہ میں اسے پالوں گا، اور پھر وہ امتحان ہوا، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا آیا؟ وہ جناب موسیٰ کی غذا کا مسئلہ آیا۔ توجہ رکھیے گا، وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا آیا؟ جناب موسیٰ کی غذا کا مسئلہ۔ اب جناب موسیٰ کے سامنے خواتین کو پیش کیا گیا تاکہ جناب موسیٰ کو شیر دیا جا سکے، لیکن جناب موسیٰ نے کسی کی غذا کو قبول نہیں کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مادر موسیٰ کو بلایا گیا، توجہ رکھیے گا، اور پھر جناب موسیٰ نے اپنی ماں سے غذا فراہم کی۔ آپ نے دیکھا یہ نور محمد کے قطرہ ہے موسیٰ، غیر معصومہ کے شیر کو منہ تک نہیں لگایا، اس لیے کہ معصوم کی غذا بھی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے واقع موسیٰ میں خود اس بات کو ثابت کر دیا، ہم جس آغوش میں رکھیں گے وہ آغوش پاک، ہم جو غذا دیں گے وہ غذا پاک۔ بس محمد کا سرکار ابو طالب کی آغوش میں پروان چڑھنا اور ابو طالب کے ہاتھ سے نوالا کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کی آغوش بھی پاک ہے، ابو طالب کے گھر کے نوالے بھی پاک ہیں۔ مناب چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو تاریخ کا پھر سفر کراتا ہوں۔ تجارت میں ساتھ ساتھ ہے سرکار رسالت پناہ، اور ایک جگہ جا کر ایک کے مہمان ہوئے، اور جب اس کے مہمان ہوئے تو اس نے کھانا سامنے پیش کیا، سب نے کھانا کھایا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے تناول نہیں فرمایا کھانا۔ ابھی تو آپ کی کمسنی ہے، ابھی تو سرکار رسالت پناہ چند سال کے ہیں۔ کہا کہ کیوں نہیں آپ نے تناول فرمایا؟ کہا کہ غذا نجس ہے۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ غذا نجس ہے، اور غذا نجس کسی نبی کے قریب آ نہیں سکتی۔ تو اللہ نے گرامی جو محمد ایک وقت کی نجس غذا نہ کھائے تو اتنے سال تک کیسے نجس غذا کھا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سرکار ابو طالب نے سرکار رسالت پناہ کو پروان چڑھایا۔ اب یہاں پہ روکتے ہوئے میں الگ سے بات عرض کرتا ہوں، پھر بالکل میں آپ کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی اور معراج کرا دوں، اور کیونکہ دن میں بھی ماشاءاللہ آپ مصروف رہے تو بہرحال انسان کا جسم ہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ہلکی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ سننے کے بعد آپ کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اب وہ بہت سی چیزوں کا تو چلیے میں بعد میں جواب دوں گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ دشمنان اہل بیت کے بڑے حامی بن رہے ہیں آج کل، ہے نا، اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ وہ کچھ مجلسوں میں جواب دینا بھی ضروری ہے ان کا، ہم جواب نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ ہم نہیں جواب دیں گے تو کون دے گا؟ پوری کائنات میں مسلمانوں کے 72-73 فرقے ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی تو فرقہ ہے جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی دفاع نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان کا بہت پرانا اعتراض ہے یہ کہ آپ صرف اپنی مجلسوں میں علی علی کرتے ہیں، مولا علی کا نام لیتے ہیں، مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو مولا علی کی فضیلت ہے یہ خود کی کون سی فضیلت ہے؟ یہ تو اس آغوش کا کمال ہے جس آغوش میں علی پروان چڑھے، ہے نا۔ یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ کا کمال ہے کہ آپ نے زبان وحی کو چوسا تو خطیب منبر سلونی بن گئے، اور آپ رسول کی آغوش میں پروان چڑھے تو آپ اتنے صاحب کمال ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات پر قائم رہنا کہ بچے کی اپنی کوئی خود کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ جس آغوش میں تربیت پاتا ہے اس آغوش کا کمال ہوتا ہے۔ میں نے کہا بس اپنی جگہ قائم رہے۔ ابو طالب نے بھی 2 بچوں کو پالا، ایک محمد بنا ایک علی بنا۔ بھئی اگر علی کا خود اپنا کوئی کمال نہیں، آغوش کا کمال ہے، جس آغوش میں بچہ پلتا ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے، تو اب دیکھو کہ ابو طالب کی آغوش کتنی بلند ہے۔ ایک بچے کو پالا تو نبی بنا، ایک بچے کو پالا تو امام بنا۔ اب دیکھیے اب آغوش کیسی ہوگی؟ آغوش میں 2 ہی تو پل رہے ہیں، ایک علی اور ایک محمد۔ اب یہاں پہ بھی تو بہرحال مجھے کہنے دیجئے، اب ہر جگہ بھی تقیہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے بھی 2 بچے پالے، ایک معاویہ بنا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ بچے بھی ایسے ہی، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ کوئی الحمدللہ سرکار ابو طالب کی عظمت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جس کی آغوش ایسی ہو کہ آغوش میں پلنے والے کون ہیں؟ ایک نبی، ایک امام، دونوں معصوم، دونوں آغوش میں سرکار ابو طالب کی۔ سرکار رسالت پناہ کا بچپنا ہے، اور سرکار رسالت پناہ کا معمول یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور کعبے کی دیوار کے قریب جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہر روز کا معمول یہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس میں نے موضوع کو سمیٹ لیا، زیادہ رحمت سخن نہیں دوں گا آپ کو، میں بس یہیں پہ میں تمام کر دوں گا۔ تو روزانہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن شان رسالت میں گستاخی ہوئی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ کو بیان کر سکوں، میری زبان میں وہ ہمت و طاقت نہیں ہے کہ انہوں نے نجاست کو سرکار رسالت پناہ کے اوپر مکے والوں نے ڈال دیا۔ سرکار ابو طالب کے کانوں میں خبر پہنچی، بجلی کی رفتار کے ساتھ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس تمام کی تمام غلاظت کو ہٹایا، اور سرکار رسالت پناہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد کہا، میرے لال بسم اللہ پڑھو نماز۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ اقتدا کرو میرے لال علی۔ طالب تشریف لائے، میرے سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ اقتدا کرو۔ قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہم پڑھتے ہیں نا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور اگر ہم دونوں معنی بھی لیں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کر سکتے۔ اب مجھے کہنے دیجئے عزیزان گرامی، نماز پڑھنا اور ہے اور نماز کو قائم کرنا اور ہے۔
سب سے پہلے سرزمین مکہ پر کافروں کے درمیان جو نماز کو قائم کرا رہا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور فرادہ نماز کو قائم نہیں کرایا، جماعت کو قائم کرایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، اقتدا کرائی رسول کی کس نے؟ سرکار ابو طالب نے۔ اسے کہتے ہیں عظیم ہستی۔ ایک روز آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، کتنی محبت ہے سرکار رسالت پناہ سے، فوراً سمجھ گئے کہ کہیں نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ کافی جگہ تلاش کیا لیکن محمد نظر نہیں آئے۔ محلہ بنی ہاشم میں آئے، جوانوں کو ساتھ لیا، کہا کہ اپنی تلواروں کو نکال لو اور اپنی رداؤں میں چھپا لو، اور یاد رکھنا یہ جتنے سردار بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سب کے سروں کے قریب جا کے کھڑا ہو جانا۔ سب نوجوان گئے اور سرداروں کے سروں کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار ابو طالب متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہا، محمد عربی مجھے نظر نہیں آ رہے، یہ یاد رکھنا اگر سورج غروب ہونے تک مجھے میرا بھتیجا نظر نہیں آیا تو زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا۔ اب تمام نوجوانوں نے بنی ہاشم کی تلواریں ہر عرب سردار کی گردن پر رکھی ہوئی تھی، اور پھر اشارہ کرنے کے بعد کہا، یہ یاد رکھنا کسی کا سر اس کے جسم پہ موجود، تن پہ موجود نہیں ہوگا، اور کوئی عرب عورت، کوئی عرب مرد بیوگی کی چادر ڈالنے والا عرب عورتوں کے سر پہ نہیں بچے گا۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کتنی محبت ہے سرکار رسالت پناہ سے۔ کچھ دیر کے بعد محمد عربی کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، اور عزیزان گرامی بلائے لینے لگے۔ تو جو محمد کا اتنا خیال رکھتا ہو تو اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تبھی تو ابن حدید معتزلی نے لکھا ہے کہ یہ حق ہے اور میں یہ حق لکھ رہا ہوں۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو نہ آج قرآن ہوتا، نہ آج اسلام ہوتا۔ آج جو ہمارے پاس قرآن اور اسلام کی دولت ہے، اس پہ احسان ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، اس پہ احسان ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کا۔ بس عزیزان گرامی، میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا۔ جس کے گھر سے ہمیں قرآن ملا اور جس کے گھر سے ہمیں اسلام ملا، امت نے اسی کے اوپر ظلم ڈھائے۔ اللہ اکبر۔ آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آپ مسلسل آنسو بہا رہے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ اگر ہم زندگی بھر بھی روتے رہیں تو ہم گریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور میں اکثر ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ مصائب سنے نہیں جاتے ہیں، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں۔ مصائب پڑھے نہیں جاتے ہیں، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں۔ کتنا عظیم گھرانہ ہے جس کے گھر سے پردے کا چلن چلا، اسے کے گھر کی خواتین کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ عزیزان گرامی، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ جملہ میرا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ذاکر اسیری پڑھ نہیں پاتا تھا، اور دربار میں داخلہ اہل حرم پڑھ نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ہم پردے کی عظمت سے واقف تھے کہ بے پردگی کیا ہوا کرتی ہے۔ علی کی بیٹیاں اور بازار کوفہ، رسول کی نواسیاں بازار شام، سیدانیہ اور یزید کا دربار۔ عزیزان گرامی، کبھی یہ چیزیں اگر ہم محسوس کرتے ہیں تو دل پھٹنے لگتا ہے، لیکن آپ تصور کریں جس عابد بیمار نے اپنی نگاہوں سے یہ منظر دیکھے ہوں گے،
पहला कलाम भी दूसरा कलाम भी शहजादी सकीना से मुताल्लिक हुआ। मैं यही सोच रहा था कि मैं आज क्या पढ़ूं, मुसीबत का कौन सा गोशा आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे भाई ने आज शहजादी सकीना की प्यास को बयान किया है। करबला से लेकर शाम तक दो सबसे ज्यादा प्यासे रहे, एक बाप और एक बेटी। करबला में हुसैन, बाद में सैदानिया और उनमें शहजादी सकीना। इसलिए कि हुसैन की बेटी सकीना बड़ी कमसिन है। मौला आपके बच्चों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अरे जब हमारे बच्चों को कभी प्यास लग जाती है ना तो हम तड़पने लगते हैं, और अगर हम कभी सफर में होते हैं ना तो हम इंतजाम करके चलते हैं। हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें प्यास का एहसास ना हो, लेकिन अगर पानी खत्म हो जाता है ना और बच्चे को पानी मिलने में ताखीर होती है तो बाप का भी दिल तड़पने लगता है, माँ का भी दिल तड़पने लगता है। लेकिन हाय सकीना की प्यास, हाय सकीना की प्यास। अरे जब भी मलून मश्क सामने लेके आते थे तो शहजादी इस बच्ची के लिए मुतालबा आप करती थी, लेकिन आपको मालूम है कि ये मलून अपने जानवरों को भी पानी पिलाते थे, और जब पानी बच जाता था ना तो नन्हे नन्हे बच्चों के सामने अरे जमीन पे पानी फेंक देते थे, बच्चों को पानी नहीं देते थे। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। आप तसव्वुर करें कि जब रमजान का महीना होता है ना और गर्मी ज्यादा होती है, कितनी शिद्दत की प्यास होती है, लेकिन अगर आप प्यासे हो और आपके सामने पानी आ जाए ना तो प्यास में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। हाय अरब की गर्मी, हाय सकीना तेरी प्यास, अरे तेरे निगाहों के सामने पानी और तू प्यासी। यही तो वजह है अजीजान गिरामी, शहजादी सकीना करबला से लेकर शाम तक प्यास 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 की आवाजें बुलंद करती रही, और जब जिंदाने शाम में आई है ना तो एक मर्तबा खरामा खरामा चलती हुई सरकारे आबिदे बीमार के करीब आई। भाई ने बहन को देखा, मेरी सकीना मेरे करीब आ जा, ए भाई तेरी बहन सकीना बड़ी प्यासी है। एक मरतबा आबिदे बीमार ने हथकड़ियों बेड़ियों को संभाला, सकीना को सीने से लगाया। सकीना तुम्हें मालूम है प्यास की पहली मंजिल क्या होती है? हाँ भैया क्या होती है? अरे जब पहली प्यास लगती है ना तो गला खुश्क हो जाता है। सकीना जब प्यास और बढ़ती है जबान खुश्क हो जाती है। ए मेरी सकीना अगर प्यास और बढ़ती है तो होंठ खुश्क हो जाते हैं। सकीना अगर प्यास और बढ़ती है जबान पे कांटे निकल आते हैं। ए सकीना प्यास अगर और हद से बढ़े तो मेरी बहन जोरों से आवाजें आने लगती है। ए भैया हाँ मेरे जोरों से भी आवाजें आ रही है। ए सकीना मालूम है प्यास की आखिरी मंजिल क्या है? हाँ भैया बताइए। अरे प्यास की आखिरी मंजिल ये होती है कि गोश्त हड्डियों को छोड़ देता है। सकीना तभी ए मेरे भाई ये देखो सकीना वलानतुल्लाह